ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیں ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ یہ اسکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے ہیں۔ ان کو لوگ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا کام یہ رہتا ہے کہ یہ کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے علماء کرام پر، سنی علماء کرام جو ہیں، کوئی عبارت لے لیں گے، کبھی کوئی شعر لے لیں گے، پھر اس پر جو ہے تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ غلط لکھا، یہ ایسا لکھا، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کی باتیں ان کے جو ہے آئے دن آتی رہتی ہیں۔ اور ان کی گستاخیوں کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ تو خیر، اس بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت جو ہے اس ویڈیو کے اندر میں ابھی آپ کو کلپ دکھاؤں گا پوری، اور سنواؤں گا بھی۔ اس کلپ کے اندر یہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کا کیا کہنا ہے آپ پہلے یہ دیکھیں۔ اور اس ویڈیو کو جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، ان کی کلپ، اس کو آپ بہت ہی غور سے سننا، اس کے بعد میں آگے بتاتا ہوں۔ دیکھیں ویڈیو۔ تو میں اسی اعتبار سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ میں کروڑوں بریلویوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی یعنی ڈیتھ والا ایئر ہے، ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت طاری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ 165 اشعار ہیں، محبت رسول کا اردو شاعری کا شاہکار ہے یہ نعتیہ کلام۔ لیکن انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ وَلَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ ان کو معاف کرے، ان سے بھی یعنی قلم، لیکن جو پیچھے وہ ہدایت کے بخشش ان کا نعتیہ کلام چھاپ رہے ہیں، سلام رضا چھاپ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہدایت کے بخشش کی پوری شرح بھی 600 صفحوں پہ آئی ہوئی ہے۔ شرح سلام رضا سینکڑوں صفحوں پہ 165 اشعار کی شرح علماء نے، مفتی محمد خان قادری صاحب نے اور باقی علماء نے جو جید علماء بریلویوں کے، انہوں نے شرح سلام رضا لکھی ہے، ہم جے پی جیز میں ایڈ کریں گے، اور ان میں اس شعر کا انہوں نے دفاع کیا ہے۔ تو پھر اب ان کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا نا، تو اس ویڈیو کے بعد تو ان کو یہ نکال دینی چاہیے نا چیزیں۔ باقاعدہ دفاع کیا ہے، شرح سلام رضا باقاعدہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، جس میں 165 اشعار جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جو اشعار ہیں، ان اشعار کے ایک ایک شعر کے اگینسٹ جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں انہوں نے وہ پبلک کے سامنے رکھے۔ تو اس میں سے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، نقل کفر نہ باشد۔ میں صرف آپ کو 25 نمبر جو شعر ہے اس میں وہ ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب انہوں نے شرح اس کی بڑی پیاری کی ہوئی ہے، اب وہی جس طریقے کی وہ لیم ایکسکیوزز دیوبندی اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے گستاخیوں کے لیے کیے نا، انہوں نے بھی اپنے بابا جی کی گستاخی کے لیے وہی لیم ایکسکیوز کیا۔ وہ کہتے ہیں جی اس کی شرح کرتے ہوئے، میں وہ اوریجنل امیجز بھی وہ کہتے ہیں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دے دی۔ 125 بندے مسلمان تھے، پھر دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی دعوت پہنچی، آج بھی ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب یہ ذلت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو، بے سر و سامانی کو۔ تو سر یہ کلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے؟ اب عربی کیوں بیچ میں آ گئی؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ دیں گے پرائم منسٹر میں جو ذلیل کا لفظ بولا ہے وہ عربی کے اعتبار سے، تو وہ آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو ٹھیک نکل آئے گا۔ پھر وہ کہہ بھی رہے تھے بہت تنگ کیا، بڑے تھوڑے لوگ تھے، تو بے سر و سامانی تھی، کمزوری تھی۔ ہاں جی ہوں سناؤ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، آؤ ہاں۔ یہ جو کلپ ہم نے آپ کو دکھائی، اس کے اندر یہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔
جبکہ یہ خود بہت بڑے گستاخ ہیں. اولیاء کرام کی شان میں انہوں نے بہت ساری گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں. اور جب ان کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح سے اس وجہ سے جو ہے استعمال نہیں کیا، اس طرح سے استعمال کیا ہے، تو پھر یہ کہنے لگے کہ جب شعر اردو میں ہے، سلام اردو میں ہے، تو یہ عربی میں کیوں؟ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ نے ان کی کلپ جب دیکھی تو جب یہ بتا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اردو میں بات کرتے کرتے یہ بتاتے ہیں 165. یہ کیا ہے؟ آپ جب اردو میں بات کر رہے ہیں تو بیچ میں انگلش کہاں سے گھس گئی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ جیسا چاہیں گے ویسا بول سکتے ہیں، اور جبکہ اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی. جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اس کی کافی جو ہے تفصیل ہیں، اور اس کی شرح وغیرہ سب موجود ہے کہ یہ کس وجہ سے بولا گیا ہے. اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جو اشعار لکھے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے ہوں، تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ عربی کے بھی بولے جاتے ہیں، جبکہ اگر اچھے اردو میں ہو وہ شعر، لیکن اس میں بہت سارے اردو کے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی لفظ عربی کا بھی بول دیا جاتا ہے، فارسی کا بھی بول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہندی تک کا بھی بول دیا جاتا ہے. اس طرح کے بھی بہت سارے الفاظ بول دیے جاتے ہیں. خیر، اس کی جو ہے پوری تفصیل موجود ہے. تو اور اس کے بعد جو جس چیز پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، جس لفظ پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، وہی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس کا ترجمہ یہاں پر یہ کیا ہے. پہلے آپ انہی سے اس کا جواب لے لیں، اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ کی ایک جو ہے کلپ آپ کو سنواؤں گا. پہلے انہی کا جواب سنیں. وہ پھر آپ کو نا کہتے ہیں جناب، وہ دیکھیں قرآن میں ذلیل کا لفظ جو ہے نا وہ کمزوری کے لیے ہمیں پتہ ہے. وہ سورہ آل عمران کے اندر 123 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم کمزور تھے. اب یہاں آپ ترجمے میں ذلیل نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ جبکہ تم بے سر و سامان تھے. تو یہاں پہ انہوں نے دیکھیے کہا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ وہی لفظ اگرچہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہاں پر تو وہ لفظ ٹھیک ہے، اور اگر سلام میں وہ لفظ آ گیا تو یہ حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی. جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے بولا گیا ہے، پوری تفصیل آپ کو بتا دی جاتی ہے، پھر کس بات کا اعتراض رہ جاتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی جواب نہیں دیا گیا. اب اگر اس سے بھی آپ کا دل نہ بھرا ہو تو ایک تاج الشریعہ کی کلپ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یعنی آپ کو صرف وائس سننی ہے حضور تاج الشریعہ کی. اس میں انہوں نے اس کے تعلق سے جواب دیا ہے. بہت اطمینان سے سنیں، تھوڑی آواز جو ہے صاف نہیں ہے، اس لیے آپ تھوڑے سکون سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. سنیں. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. بد مذہب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب یہ نکالتے ہیں اس نبی پہ لاکھوں سلام ہو جو معاذ اللہ ذلیل ہونے کے بعد عزت والا بنا ہے، اور اس شرح کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں. حضرت سے گزارش ہے کہ اس شعر کی صحیح شرح فرما دیں. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یہاں پر مراد کثرت اور قلت صاف قرینہ ہے کہ یہاں پر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسلام کی ابتدائی حالت اور پھر اس ابتدائی حالت کے بعد اسلام کی جو طاقت اور قوت کی حالت ہوئی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسلام پہلے تھوڑا تھا، مسلمان پہلے تھوڑے تھے، پھر اسلام پھیلا، مسلمان بہت ہوئے. تو کثرت اور قلت یہ معروف ہے کہ قلت کے بعد جو کثرت حضور کی تبلیغ سے اسلام اور مسلمانوں کو ملی، اس کثرت پر اکثر درود، کثرت والا درود ہو. اور عزت بعد ذلت، مسلمان جو بے سر و سامان تھے
ان کو جو عزت حاصل ہوئی اور وہ اللہ کے یہاں کبھی ذلیل نہیں تھے، جب بے سر و سامان تھے، جب بھی اللہ اور رسول کے یہاں ان کی بارگاہ میں عزت والے تھے، جلالت والے تھے، اب اللہ کے نزدیک بھی جب ان کو اللہ نے ساز و سامان سے نوازا تو دنیا میں بھی ان کی شوکت اور ان کی عزت ظاہر ہوئی، اور اللہ کے یہاں تو ان کی عزت پہلے سے تھی۔ بے ہودہ، بدتمیز، بد مذہب اپنے ذہن سے، اپنی خیالی اپج سے کوئی خیال قائم کرتا ہے اور پھر اس پر اعتراض کرتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ الظن الخبیث لا ينشأ الا من القلب الخبیث، خبیث گمان، بدگمانی جو ہے اسی دل سے اٹھتی ہے جو خود خبیث ہے۔ تو یہ کلپ بھی آپ نے سنی، تو یہ دونوں کلپ جو حضور تاج الشریعہ کی میں نے سنائی اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو آخر والی میں نے سنائی، ان دونوں سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اور جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ بلکہ یہ جو کہتے ہیں کہ نام وابی پتہ نہیں کیا، کہ میں ہوں علمی کتابی مسلم، کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس طرح کے الفاظ یہ بولتے ہیں۔ اگر یہی بات اگر پکڑ کی بات ہو تو ایسا کبھی صحابہ کرام نے بولا یا کسی حدیث کی کتاب میں آیا کہ یہ ایسا کہنے، مسلمان ہونے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ نام وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی؟ یہ کیا ہے؟ تو پکڑ تو اگر کوئی بھی کرنا چاہے تو کسی بھی چیز پہ کر سکتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن سب سے بڑے جگرے کی بات یہ ہے کہ اگر سچی بات ہو تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ان کا ایک کام بس یہ ہے کہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر دو چار آدمی اپنے بلاتے ہیں، اس کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بڑے سچے ہیں تو آپ اسٹیجوں پر کیوں نہیں آ کے کہتے؟ اسٹیجوں پر بڑے بڑے پروگرام کیجئے، آج تک ہم نے ان کا کوئی پروگرام نہیں دیکھا، جبکہ سنیوں کے اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی یہی بات کہتے ہیں، تو آپ ان کا رد کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی بڑے جلسے کیجئے، کمرے میں بیٹھ کے کیا دلیلیں پیش کر رہے ہیں؟ ایسے تو کوئی بھی کسی پر تنقید کر سکتا ہے، کسی پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ تو بڑے جگرے والے بنیں اور اپنی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کریں، اور ایسے ہی کسی پر تنقید کرنا شروع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کی عقل پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو دور فرمائے، تو ان کی کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔